वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से वन वाटर सरबराही इजलास के मौके पर मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली लाने के लिए मुश्तरका आज़म का इरादा। सऊदी वली अहद का 6 माह के दौरान 5वीं बार वज़ीर आज़म से मुलाकात पर खुशी का इजहार। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ्रांस के सदर से भी मुलाकात। पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। वन वाटर सरबराही इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पानी के वसाइल महफूज रखने के लिए अहम इक़दाम करना होंगे। जनूबी कोरिया के सदर ने मार्शल लॉ के नफाज का फैसला वापस ले लिया। पार्लियामेंट ने मार्शल लॉ के खिलाफ करारदाद मंजूर की थी। रुकावटों के बावजूद 300 में से 190 अरकान पार्लियामेंट में दाखिल हो गए। मार्शल लॉ के खिलाफ करारदाद के हक में तमाम 190 अरकान ने वोट दिया। सेनेटर फैसल वारा कहते हैं 2 तलाकें हो जाएं तो पाकिस्तान के सब मसाइल हल हो जाएं। 1 तलाक सिस्टम नून लीग को दे और 1 तलाक बानी PTI ने देनी है। प्रोग्राम खबर में मेज़बान के सवाल पर फौरी वजाहत की कि मैं सियासी तलाक की बात कर रहा हूँ। कहा, हुकूमत ने स्मार्ट खेला और रियासत और PTI को आमने सामने ला खड़ा किया। ये हुकूमत गिरेगी तो अपने ही बोझ की वजह से गिरेगी। PTI सियासी जमात नहीं, दहशतगर्द गिरोह है। इसका खात्मा जरूरी है, वरना पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब और पाकिस्तान से सियासी गंद का सफाया जरूरी है। इस्लामाबाद में जो हुआ वो एहतजाज नहीं, विफाक पर हमला था। एक लास्ट कार्ड है जो मेरे पास है, जो आपको किसी को ना बताऊंगा ना पता चलेगा, लेकिन वो मेरे पास है, लेकिन अभी इस्तेमाल नहीं होगा। बानी PTI के पास आखिरी कार्ड बाकी है, वो अभी किसी को नहीं बताएंगे। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, बुशरा बीबी की तरह दीगर क़यादत को भी कंटेनर पर होना चाहिए था। बानी की सेहत से मुताल्लिक़ गलत खबरें चलाई जा रही थीं। बानी को बताया तो हंस पड़े, वो ठीक है, वर्जिश करते रहते हैं। अली मोहम्मद खान ने कहा, बानी PTI की रिहाई तमाम मसाइल के हल की कुंजी है। आज नहीं तो कल इंसाफ ज़रूर होगा। जिसने गलत किया है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। फवाद चौधरी का कहना है, बानी PTI से बराह रास्त बातचीत किए बगैर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। तलखियाँ कम किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने जुडिशल कमीशन की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखा, जुडिशल कमीशन के मेंबर की हैसियत से इस्तीफा दे रहा हूँ। फैसला मेरे खिलाफ दर्ज FIR की वजह से ज़रूरी है। कानूनी चैलेंजेस कमीशन के जरिए खिदमत करने की अहलियत में रुकावट हैं। कमीशन में अपनी जगह बैरिस्टर गौहर को नामजद करना चाहता हूँ। बानी PTI की हिदायत पर उमर अयूब और शिबली फराज जुडिशल कमीशन से इस्तीफा देंगे। ज़राए का कहना है, बानी PTI ने जुडिशल कमीशन के लिए उमर अयूब की जगह बैरिस्टर गौहर और शिबली फराज की जगह सेनेटर अली जफर को नामजद करने की हिदायत कर दी। अदालत ने तोशाखाना केस 2 में बुशरा बीबी को पेश होने के लिए आखिरी मौका दे दिया। अडियाला जेल में समाअत के दौरान स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया। बुशरा बीबी पेश ना होकर फर्द जुर्म की कार्रवाई ताख़ीर का शिकार कर रही हैं। वकील सलमान सब्तर ने कहा, बुशरा बीबी पर नए 19 मुकदमात दर्ज किए गए। उन्होंने तमाम मुकदमात में जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट में सरेंडर किया। अंडरटेकिंग देते हैं, बुशरा बीबी 5 दिसंबर को अदालत में पेश होंगी। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को 23 दिसंबर तक राहदारी जमानत दे दी। GHQ हमला केस में मुसलसल गैर हाजिरी पर वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के वारंट जारी। जरताज कुल समेत दीगर 44 मुल्ज़िमान के भी वारंट जारी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। ATC इस्लामाबाद ने डी चौक एहतजाज केस में उमर अयूब की 10 दिसंबर तक जमानत मंजूर कर ली। 17 मुजाहिरीन एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। जज ने रिमार्क्स दिए, कल देखेंगे जुडिशल करना है या मजीद रिमांड देना है। पुलिस ने क्या बरामदगी की है।
ہار نہیں ماننی, ہم نے مضبوط رہنا ہے. عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ ہے. کوئی ایک ہار یا کوئی ایک ناکامی اگر آپ کو ڈس اپوائنٹ کرتی ہے, ڈسکریج کرتی ہے, تو یہ آپ کے ایمان کی کمزوری ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے مقدموں کو اپنی ڈگریاں قرار دے دیا. کہا ان پر 250 سے زیادہ پرچے ہیں, یہ مقدمے ہماری ڈگریاں ہیں. طلباء سے خطاب میں علی امین گنڈا پور کا کہنا تھا, مقابلہ کرنے والوں کو ہار بھی نہیں ہرا سکیں گے. آپ نے ہار نہیں ماننی, ناکامیوں سے نہیں ڈرنا, عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. قوم کی حمایت سے مسلح افواج ہر خطرے کا بھرپور اور مؤثر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. افواج مادر وطن کی سالمیت اور خود مختاری کی حفاظت کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے. آرمی چیف کی ناروال اور سیالکوٹ کے قریب تربیتی مشقوں کے مشاہدے کے دوران گفتگو. جنرل سید عاصم منیر کو تربیتی مشقوں کے مختلف پہلوؤں پر بریفنگ دی گئی. ISPR کا کہنا ہے مشقوں میں الیکٹرانک جنگی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا گیا. آرمی چیف نے تربیتی معیار, آپریشنل تیاری اور بلند حوصلے کی تعریف کی. دانستہ جھوٹی معلومات پھیلانے, خوف اور بے امنی پیدا کرنے والوں کو 5 سال قید, 10 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں ہوں گی. حکومت کا پیکا ایکٹ میں ترمیم کا فیصلہ. ذرائع کا کہنا ہے ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی قائم کی جائے گی, جس کے پاس سوشل میڈیا سے مواد ہٹانے یا بلاک کرنے کا اختیار ہوگا. اتھارٹی قانون نافذ کرنے والے اداروں یا فرد کے خلاف مواد ہٹانے کا حکم جاری کر سکتی ہے. اتھارٹی کا چیئرمین اور 6 اراکین ہوں گے. اتھارٹی کے فیصلے کے خلاف ٹریبیونل سے رجوع کیا جا سکے گا. نیشنل ایکشن پلان کی کوارڈینیشن کمیٹی کا نیکٹا اور صوبوں میں کوارڈینیشن بہتر بنانے کا فیصلہ. وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں مؤثر کوارڈینیشن کے لیے نیشنل فیوژن سینٹر قائم کر دیا گیا ہے. امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے سب نے مل کر کام کرنا ہے. محسن نقوی کا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ضروریات ترجیحی بنیادوں پر پوری کرنے کا اعلان. PTA کے تعاون سے سوشل میڈیا پر کالعدم دہشت گرد تنظیموں کے اکاؤنٹ بلاک کرنے کا فیصلہ. گمشدہ افراد کا کیس انتہائی اہم ہے. گمشدہ افراد واپس آنے پر کچھ نہیں بتاتے, کہتے ہیں شمالی علاقہ جات آرام کے لیے گئے تھے. سپریم کورٹ کے جج جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس. جسٹس جمال مندوخیل نے سردار لطیف کھوسہ کو بات کرتے سے روکتے ہوئے کہا, کھوسہ صاحب عدالت میں سیاسی بات نہ کریں, پارلیمنٹ کا عام یا مشترکہ اجلاس بلا کر مسئلہ حل کریں. ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا حکومت گمشدہ افراد کا معاملہ حتمی طور پر حل کرنا چاہتی ہے. لاپتہ افراد کیس میں اٹارنی جنرل, وزارت داخلہ اور دیگر کو نوٹسز جاری. قومی اسمبلی کے 3 حلقوں کے ٹرائبیونل تبدیلی کیس میں نون لیگ کی درخواست منظور. الیکشن کمیشن نے PTI کا موقف مسترد کر دیا. جسٹس ریٹائرڈ عبدالشکور پراچا کو الیکشن ٹرائبیونل اسلام آباد مقرر کر دیا گیا. پیٹرولنگ پولیس کے جو اہلکار تھے انہوں نے انٹر کیا اور ایک کھڑکی سے انٹر ہوئے. اندر جا کے دیکھا تو 5 باڈیز فیملی کی تھیں, میاں بیوی اور ان کے 3 بچے. بہاولپور میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا. مقدمہ تھانہ مسٹہ میں مقتول کاشف کے بھائی کی مدعیت میں درج کیا گیا. لاشیں سرد خانے منتقل. اسپتال ذرائع کے مطابق صبح پوسٹ مارٹم ہوگا. بہاولپور میں مکان سے میاں بیوی اور 3 بیٹوں کی لاشیں ملی تھیں, چھوٹی بچی محفوظ رہی. کراچی اورنگی پیر آباد میں پولیس مقابلہ مشکوک ہو گیا. ملزمان کا مجرمانہ ریکارڈ نہیں, کمپنی میں ملازمت کرتے تھے. ذرائع کا کہنا ہے گزشتہ روز مقابلے کی ویڈیو میں بھی ملزمان کے پاس پستول نہیں تھے. ملزمان کے اہل خانہ نے مقابلہ جعلی قرار دے دیا. کہا انصاف نہ ملا تو احتجاج کریں گے. IG سندھ اور DG رینجرز معاملے پر تحقیقات کرائیں. ایڈیشنل IG کراچی کا ABI نیوز کی خبر پر نوٹس, تحقیقاتی کمیٹی بنانے کا فیصلہ. AIG کا کہنا ہے ہلاک افراد بے قصور ثابت ہوئے تو ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہوگی. کورنگی GPO چوک کے قریب مبینہ مقابلہ. لوٹ مار کر کے فرار ہونے والے ڈاکوؤں سے فائرنگ کا تبادلہ. 2 ڈکیت گرفتار. ملزمان میں علی اور زخمی ڈکیت کی شناخت طارق عرف چیمبر کے نام سے ہوئی.
غزہ میں اسرائیلی جارحیت برقرار، مزید 36 افراد شہید۔ بیت الاحیاء میں گھر پر حملے میں 4 افراد شہید ہوئے۔ شمالی غزہ میں 2 ماہ سے جاری اسرائیلی محاصرے کے باعث صورتحال بدتر۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی کہ اسرائیلی یرغمالی نہ رہا ہوئے تو خطہ جہنم بن جائے گا۔ بولے میری حلف برداری سے پہلے حماس یرغمالیوں کو رہا کر دے، ایسا نہ کیا گیا تو ذمہ داروں کو ایسا سبق سکھایا جائے گا جو امریکی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیا گیا ہوگا۔ ملک بھر میں سردی قدم جمانے لگی، بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری سے سردی میں اضافہ۔ ہنزا گپس میں پارہ -3، اسکردو میں -2 اور کالام میں -1 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع مغربی ہواؤں کے زیر اثر آ گئے، بارش سے سردی کی شدت بڑھ گئی۔ کراچی کا موسم تبدیل، تیز خشک اور سرد ہوائیں چلنے لگی۔ زبان جس کو بول کے آپ کو روزگار نہیں ملتا تو وہ زبان لٹریچر کی زبان رہ جاتی ہے۔ ہمارے نوجوان اس سے دور ہوتے چلے گئے۔ سو یہ کام ہم نے اس کو ری برانڈ کیا ہے۔ کراچی میں عالمی اردو کانفرنس کی تیاریاں، 17واں اردو میلہ 5 دسمبر سے آرٹس کونسل میں سجے گا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے صدر آرٹس کونسل احمد شاہ نے کہا عالمی کانفرنس نے اردو کو برانڈ بنا دیا ہے۔ انور مقصود نے کہا کانفرنس کے انعقاد پر سوال اٹھانے والے حسد کا شکار ہیں، فنکاروں کو بلانا اچھی بات ہے، اردو ٹھیک ہوگی۔ 8 دسمبر تک جاری رہنے والی کانفرنس میں دنیا بھر سے مہمان آئیں گے، 60 سے زائد سیشنز ہوں گے۔